فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے۔ مبینہ آڈیو لیکس میں انتخابات اور احتجاجی سرگرمیوں پر گفتگو کا انکشاف۔ آڈیو لیک میں خارجی شہزاد آزاد کشمیر میں شرپسندی کے لیے کارکنان کو جمع کرنے کی ترغیب۔ کہا ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ ذرائع کے مطابق تنخواہوں کے لیے 650 ارب اور پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص ہوں گے۔ پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز زیر غور۔ بیرونی معاونت سے جاری منصوبوں کے لیے 54 ارب روپے رکھنے کی سفارشات ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل طلب۔ سینٹ کا اجلاس کل سے پہر 4 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ سالانہ بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان جاری۔ کہا سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی بھیج دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر اہم اجلاس۔ خسارے میں چلنے والی سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح قرار۔ وزیر اعظم کی ڈسپوز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد بجلی کمپنیوں کی نجکاری ہوگی۔ نجکاری کے تمام مراحل شفاف انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب، ترکی اور چین کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شوز کا آغاز ہوگا۔ پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک سے اسلام آباد میں ملاقات۔ گرین کمپیکٹ کے نفاذ اور آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گرین کمپیکٹ کے تحت ایسے اقدامات اور منصوبے تشکیل دیے جانے چاہیے جو عوام کے لیے مؤثر اور دیر پا نتائج پیدا کریں۔ مصدق ملک کی گفتگو۔ کہا نوجوانوں کو صرف گرین انٹرپرینیورشپ تک محدود معاونت فراہم کرنا کافی نہیں، بلکہ انہیں تحقیق، جدت اور ایسے عملی حل پیدا کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے جانے چاہیے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لبنانی آرمی چیف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لبنانی آرمی چیف جنرل روڈ وولف ہیکل کی جی ایچ کی آمد۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں سلامتی کے فروغ، دفاعی تعاون اور دو طرفہ عسکری تعلقات بڑھانے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے 75 سال مکمل ہونا دونوں ممالک کے لیے باعث مسرت ہے۔ پاک چین تعلقات ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عادل تارڑ کا سی پیک کی تعمیر 75 سالہ پاک چین دوستی اور گلوبل گورننس اقدامات کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پوری پاکستانی قوم پاک چین دوستی کا جشن منا رہی ہے۔ سی پیک پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر شی جن پنگ کے دوروں سے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملی۔ پاکستان اور چین کے درمیان عوامی اور ثقافتی روابط میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تہران جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران ایران سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ معاہدہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے کہا کہ نہ نئی جنگ چاہتا ہوں، نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نتن یاہو پر واضح کر دیا تھا ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پائے گا۔ طالبان امن و استحکام قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کا افغانستان میں عدم استحکام پر اظہار تشویش۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا پاکستان نے افغانستان کی مدد کے لیے متعدد سفارتی اور انسانی اقدامات کیے۔ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ رہے ہیں۔